یہ ایک صاحب ہیں شاہد بشیر صاحب، یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذہنی امراض کا سبب جو ہے وہ روحانی تقاضوں کی عدم تکمیل ہے، یعنی اگر روح کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو آدمی ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی کئی بار عرض کیا جا چکا ہے، اب پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا جسمانی نظام ہے، یہ ہمارا جسمانی نظام جو ہے خود مختار نظام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی جسمی سب کچھ ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب تک اس مادی وجود کے اندر روح موجود رہتی ہے، مادی وجود چلتا ہے، مادی وجود پھرتا ہے، مادی وجود کھاتا ہے، مادی وجود سوتا ہے، اور جب اس جسم کے اندر سے یعنی مادی وجود کے اندر سے یہ مادی وجود کو سنبھالے ہوئے جو نظام ہے، روح کا نظام، وہ جب اس جسم سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو اس جسم کی مادی جسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اس کے علاوہ یہ مٹی ہو جاتی ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں ہمیں نلا دلا کے کفن پہنا کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور قبر میں سارا جسم جو ہے گوشت پوش کو مٹی میں تبدیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں وہ بھی جب ہی ہوتے ہیں جب ہمارے اندر روح موجود ہو۔ آپ نے کسی مردہ آدمی کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا ہو۔ اگر ہم صحت مند ہوتے ہیں تو صحت مند بھی اسی وقت ہوتے ہیں جب ہمارے اندر روح ہو۔ بھی ایک آدمی مر گیا، اس کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی مر گیا، اس کا بیماری سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی مر گیا، اس کا خوشی سے یا رنجیدہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ جتنے بھی تقاضے ہیں زندگی کے، غم ہے، خوشی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، محبت ہے، تعلق خاطر ہے، یہ سب اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے اندر روح کام کر رہی ہے۔ اور جب ہمارے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی مردہ جسم جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھا ہو، کسی مردہ جسم نے کبھی پانی مانگا ہو، کسی مردہ جسم نے کسی کی شکایت کی ہو، کسی مردہ جسم نے یہ کہا ہو کہ صاحب مجھے کیوں آپ اسے گڈھے میں ڈال کے جا رہے ہیں بند کر کے۔ یعنی اس کی طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوتی جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس سے بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ اختیار بھی اسی وقت تک حاصل ہے جب تک جسم کے اندر روح ہے۔ اگر روح جسم کے اندر نہیں ہوگی تو اختیار بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ بیماری ہو یا صحت ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، وہ اسی وقت تک اس کی حیثیت ہے جب تک آپ کے اس مادی وجود میں روح موجود ہے۔ اب دوسری بات جو ہمارے سامنے وہ یہ آتی ہے کہ جب روح اس مادی وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو وجود تو برقرار رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن اب اس کے اندر ناخوشی نہیں ہوتی۔ اگر خوشی نہیں ہوتی تو ناخوشی بھی نہیں ہوتی، اگر صحت نہیں ہوتی تو بیماری بھی نہیں ہوتی، بیماری نہیں ہوتی صحت بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم کسی طریقے سے اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیں تو ہم اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ پریشانی کیا ہے، غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے۔ جب ہم پریشانی اور غم کی حیثیت جان جائیں گے اور خوشی کی حیثیت جان جائیں گے تو ظاہر ہے ہم غم کے قریب ہی نہیں جائیں گے، خوشی کو ہی اپنائیں گے، خوشی سے اپنا رشتہ جوڑیں گے۔
اور جو قرآن پاک کے حساب سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے روح سے واقف ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جب آپ اپنے روح سے واقف ہو گئے اور اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے آپ کو دوست بنا لیا، اب جیسے ہی آپ اللہ کے دوستوں کے گروہ میں شریک ہوئے، شامل ہوئے، اب آپ کے اوپر یہ قانون لاگو ہو گیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں خوف اور غم ہوتے ہی نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب خوف اور غم نہیں ہوگا تو پریشانی بھی نہیں ہوگی، بیماری بھی نہیں ہوگی، ذہنی ڈپریشن بھی نہیں ہوگی. تو اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے، غم و آلام سے نجات پانے کے لیے، بیماریوں سے نجات پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے واقف ہوں. اور ہمارا جو اپنا آپ ہے یہ مادی وجود نہیں ہے. اگر ہمارا اپنا آپ مادی وجود ہوتا تو جی روح جب اس سے رشتہ توڑ لیتی تو اس تدبیر کے اندر حرکت ہوتی، اس تدبیر کے اندر قوت مدافعت ہوتی. تو اولیاء اللہ کا بتایا وہی راستہ ہے کہ بھائی تمہاری اصل جو ہے یہ مادی وجود نہیں ہے، تمہاری اصل روح ہے جو تمہارے اس مادی وجود کو چلا بھی رہی ہے، حرکت بھی دے رہی ہے، حفاظت بھی کر رہی. ابھی دیکھیں ایک آدمی سو رہا ہے، سونے کے حالت میں بھی آدمی آدھا تو مردہ ہو ہی جاتا ہے. جیسے مرے ہوئے آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ایسے سوئے ہوئے آدمی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن سوئے ہوا آدمی میں چونکہ روح موجود ہے، اس کی آپ سوئی چبو دیں پیر میں فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اب وہ کہتے ہیں سویا مرا برابر، لیکن اگر مرے ہوئے آدمی کے پیر میں آپ سوئی چبائیں تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں. نہ صرف یہ کہ سوئی چبائیں بلکہ اس کا یہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ، پورا جسم چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. کوئی سسکاری بھی نہیں بھرتا، کوئی یہ بھی نہیں کہتا بھائی مجھے کیوں کاٹ رہے ہو. دل بھی نکال لیتے، پھیپڑے بھی نکال لیتے، گردے بھی نکال لیتے، دماغ کا آپریشن کر کے بھیجا بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں چوٹ لگی. تو پوری تاریخ انسانی میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کوئی مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب میرا بھائی بھیجا کیوں نکال رہے ہو بھائی. تو اب اس کا مطلب بھی صاف ہے کہ سوئی حالت میں آدمی موت کے قریب ہوتا ہے یا موت کسی حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے، روح اس کے ساتھ قائم ہے، روح اس باڈی کی حفاظت کر رہی ہے. اس لیے جب مچھر کاٹنے سے آدمی اٹھ جاتا ہے بھائی اٹھ کے بیٹھ گیا بھائی مچھروں نے کاٹ لیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم جو اصل ہیں وہ مادی وجود نہیں ہے، ہماری اصل روح ہے. دل پہ ہمارے اندر روح رہتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں. اور جب روح جنس سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو ہماری آنکھیں بھی ہیں لیکن ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، ہمارے کان بھی ہیں ہم کچھ نہیں سن سکتے، ہماری زبان بھی ہم کچھ نہیں بول سکتے. تو اس سے بالکل پوری طرح ثابت ہو گیا کہ مادی وجود کی حیثیت جو ہے ایک ذیلی انسان، ایک عارضی انسان کی ہے، ایک ٹوٹنے پھوٹنے والے انسان کی ایسی حیثیت ہے اس جسم کی کہ جو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں اب انسان کے اندر کتنی اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، لیکن جب تک روح ہے تو آدمی سڑتا ہی نہیں. اور جیسے ہی روح نکلی کچھ عرصے کے بعد جناب وہ پیٹ بھی پھول جاتا ہے اور سڑان بھی ہو جاتی ہے. اور لوگ اس بات سے اتنے خائف ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. کیوں جلدی کرو؟ اس لیے جلدی کرو کہ
سب کو یہ معلوم ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر لاش خراب ہو گئی اور بدبو پھیل گئی، ایک تو اس لاش کی، اس مردے کی بے حرمتی ہوگی، اور دوسری یہ بھی بیماریاں پھیل جائیں گی۔ لیکن جب تک وہ آدمی زندہ ہے، معذور ہے، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کر رہے، فالج اس کو گر گیا ہے، اس کا جسم نہیں چھوڑتا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہمارے یہ مادی وجود جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے، حقیقی حیثیت اگر کچھ ہے تو ہماری روح کی حیثیت۔ اگر ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے تو ہم سڑتے بھی نہیں ہیں، اگر ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے تو ہمیں تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے، اگر ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اگر ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے تو ہم سردی گرمی کا احساس بھی کرتے ہیں، اگر ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے تو ہم اولاد بھی ہیں، ہم باپ بھی ہیں، ہم ماں بھی ہیں، ہم بہن بھی ہیں، ہم بھائی بھی ہیں۔ لیکن جیسی روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو ہم اب نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے۔ وہی لوگ جو انتہائی درجے چاہتے ہیں اپنے والدین کو، ان کے اوپر بڑی سی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں کہ یہ اچھے ہو جائیں کسی نہ کسی صورت سے۔ اب وہی اولاد یہ کہتی ہے اب جلدی کرو، اسے گڈھے میں ڈال کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب اس کے اندر، اس باڈی کے اندر، اس مادی وجود کے اندر کسی قسم کے محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب نہ اس کے اوپر کوئی دوائی کام کرے گی، نہ اس پر کوئی فزیو تھراپی کام کرے گی، نہ یہ ہماری بات سنے گا، نہ اپنی بات سنا سکتا ہے۔ اب یہ ایک مادی وجود جو ہے، ایک مٹی کا ڈھیر ہے، تعفن کا ڈھیر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس بات کو آپ جتنا بھی سوچیں، اور سب لوگوں کو اپنے گھر میں جا کے یہ بات سوچنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے یہ بات ضرور سوچنی چاہیے سب کو کہ ہمارا یہ مادی وجود اصلی ہے یا اس مادی وجود کو چلانے والی روح اصلی ہے۔ تو آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر دن کی روشنی کی طرح یہ بات آ جائے گی کہ مادی وجود کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت روح کی ہے۔ روح میں ہی خوشی ہے، روح میں ہی غمی ہے، روح ہی میں سکون ہے، روح ہی ماں بنتی ہے، روح ہی باپ بنتا ہے، روح ہی اولاد ہے۔ اور جب وہ روح اس کے اندر سے نکل جاتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مردے آدمی کی آپ نے کسی سے شادی کی ہو، مردے کی مردے سے شادی ہوئی ہو، اپنے بچے پیدا ہوئے ہوں؟ کبھی آپ نے کسی مردہ ماں کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہو؟ کبھی آپ نے یہ مردہ آدمی کو دیکھا کہ آپ نے اس کے نشتر لگایا ہو، اس کے اندر سے خون نکلا ہو؟ کبھی آپ نے کسی مردہ آدمی کو یہ دیکھا کہ آپ نے اس کے اوپر تیز کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا اور اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، مجھے کیوں جلا رہے ہو؟ ابھی ہندو لوگ جو ہے اس کو جلا دیتے ہیں چتا پہ رکھ کے۔ کبھی کسی مردے نے مزاحمت نہیں کی بھائی مجھے جلا کیوں رہے ہو؟ مسلمان انسانی احترام کے پیش نظر اس مردے کو قبر میں دبا دیتے ہیں کہ بے حرمتی نہ ہو۔ کبھی کسی مردے نے یہ نہیں کہا قبرستان جا کے ارے بھائیوں مجھے یہاں کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اندر یہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے مجھے کھا جائیں گے، اور میری تو تم نے ہوا بھی اس طرح بند کر دی کہ بھائی ذرا سی بھی ہوا نہ جائے، وہ تختے لگاتے ہیں اس پہ بھی مٹی لگا کے ہوا بند کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادی وجود کی حیثیت ثانوی ہے، اصل اگر انسان کوئی ہے تو وہ روح ہے۔ اور جب کوئی آدمی اصل انسان سے واقف ہو جاتا ہے تو اس بات سے بھی وہ واقف ہو جاتا ہے کہ خوش رہنا کیا چیز ہے، غمگین ہونا کیا چیز ہے، بیماری کس طرح آتی ہے اور صحت کس طرح آتی ہے۔
اور جب کوئی بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا۔ اب اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ بیٹھ کر لیٹ کر جس طرح بھی ممکن ہو اس بات پر غور کرے کہ میری جسم کی حرکات و سکنات کیا ہے اور کس کے تابع ہے۔ کیا جسم کی حرکات و سکنات انڈیپینڈنٹ ہیں، خود مختار ہیں، یا غیر اختیار؟ ظاہر ہے جب آپ جتنا بھی غور و فکر کریں گے اس غور و فکر کے نتیجے میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ جسمانی گوشت پوش کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ نماز بھی آدمی اسی وقت پڑھتا ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے، گناہ بھی آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے، معافی بھی آدمی جب یہ مانگتا ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے، کھانا بھی اسی وقت کھاتا ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ اب جتنا آپ اسے تلاش کریں گے اسی کے حساب سے آپ اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے کوئی بندہ اپنی روح سے واقف ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کی زندگی میں سے پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، بے یقینی، شکوک و شبہات اور وسوسے نکل جاتے ہیں، اور جب وسوسے اور شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں تو وہ یقین کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یقین کی دنیا میں نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی مشکل ہے۔